على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم سب الحمدللہ اس روحانی بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، کون سی رات؟ اسی مہینے کی 15ویں رات آتی ہے، فرمایا قوموا لیلہا، فرمایا اس رات کو قیام کرو، اور جب دن آ جائے وصوموا نہارہا، فرمایا اس کے دن میں روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب 15ویں رات آ جائے تو کیا کرو؟ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ ہی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان سے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پر، تو فرمایا کہ مغرب سے لے کر صبح ہونے تک ساری رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی صحت کا طالب میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ کس نے کیا مانگنا ہے مانگو، میں اللہ تمہیں عطا فرما دوں۔ تو فرمایا کہ مغرب سے لے کر صبح ہونے تک ساری رات اللہ کی رحمت آواز لگاتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے، یہ بھی ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو قبیلہ تھا نا بنو کلب، اس قبیلے کا ایک آدمی کئی سو بکریاں پالتا تھا، سمجھ آئی؟ اور بکری کے جسم پر کتنے کے بال ہوتے ہوں گے جی؟ بلے 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 لاکھوں۔ یہ کئی ڈاکٹر سائنسدان وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام آدمی ہوتا ہے نا نارمل، جس کے جسم پر بال بہت زیادہ نہ ہوں کم بھی نہ ہوں، جیسے عام لوگ ہم ہیں، تو عام روٹین میں ایک آدمی کے جسم پر 80,000 بال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 80,000۔ تو بکری کے جس کے انگ میں بال ہوتے ہیں، تو اس بکری کے جسم میں کتنے بال ہوں گے؟ تو سرکار نے ایک بکری کا نام تو نہیں نہ لیا، ایک بکری کا نام اور ایک بندے کی بکریوں کا نام بھی بولو
نہیں لیا۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی وسیع اللہ کی رحمت ہیں۔ جے میں ویکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھا تیری رحمت والے پھر بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے بھائی۔ حضور یہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق جو ایمان والی ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنوں کی؟ بولو سب۔ اچھا، جب یہ کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان یہ ہر وقت ہتھیار اٹھا کر کھڑا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو جہنم میں دھکا دیا جائے، کوئی بخشا نہ جائے۔ تو جب شعبان کی 15ویں آتی ہے نا، اس سے پہلے شیطان خود بھی تیز ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیز کر لیتا ہے۔ جگہ جگہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، تقریریں بھی سن لیتے ہیں بعض اوقات پمفلٹ بانٹے جاتے ہیں، بعض اوقات سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے او 15ویں رات اللہ اللہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خبردار 15ویں رات جب شعبان کی آ جائے مسیطے نہ جانا، اللہ اللہ نہ کرنا۔ کمال ہو گیا بھائی، پہلے ساری زندگی ہمیں تانا دیتے کہ بریلوی اللہ اللہ نہیں کرتے، نعتیں پڑھتے ہیں، جب اللہ اللہ کریں تو پھر مامے بن کے روکنے لگ جاتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی ہیں؟ تو سرکار کا ارشاد میں نے سنا دیا، حضور خود فرماتے ہیں جب 15ویں رات آ جائے تو رات کو کیا کرنا ہے؟ ابن ماجہ میں رات کو کیا کرنا ہے اور دن کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پھر ایک مغالطہ ڈالا جاتا ہے، نہیں جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور ایک رات وہ مسجد میں آ جائے، اللہ اللہ کرے تو اللہ اتنا مہربان ہو جائے کہ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پھر تو نے اللہ کی رحمت کا نظارہ کیا ہی نہیں۔ بولو اللہ کی رحمت کا نظارہ۔ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو لنگر کا نظارہ ہو جائے گا، تھوڑے بولتے جاؤ۔ اور تو نے ابھی اللہ کی رحمت کا نظارہ، اور سن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کنجری جا رہی تھی۔ کون جا رہی تھی؟ کنجری کیا تبلیغ کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ جو کچھ کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ فرمایا کنجری جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک دیکھا کنویں کے پاس میں ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، کنویں میں نہ ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کنجری کے دل میں ترس آ گیا، ہائے اللہ کی مخلوق اور پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا۔ کیا اتارا؟ کہاں سے؟ کس نے؟ بولیے۔ اور پرانے دور کی کنجریاں بھی سر پہ دوپٹہ رکھتی تھیں، آج کل کی پڑھی لکھی اور عزت دار بن کے کہتی ہیں میری مرضی، اگلا پلیت گندا لفظ میں نہیں بولتا، کہتی ہے میری مرضی۔ کمال ہو گیا، میری مرضی ہے۔ تو فرمایا کہ کنجری نے دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا اس دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا، کچھ پانی جوتے کے اندر آ گیا، کچھ دوپٹہ گیلا ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے دوپٹہ کتے کے منہ کے اندر نچوڑ دیا، جوتی والا پانی بھی ڈال دیا،
5-7 مرتبہ اس طرح کیا، حضور نے فرمایا کتے کی جان بچ گئی۔ حضور نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، اللہ اس کنجری کے کنجر پونے کو نہیں دیکھے گا، کتے کے ساتھ نیکی کی کرنے کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دے گا۔ اب بتاؤ، یہ بخاری میں حدیث ہے، کہاں ساری زندگی کا کنجر پونا اور کہاں کتے کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اللہ اس کو بخش سکتا ہے، تو جو اللہ اللہ کرے گا اللہ اس کو کیسے نہیں بخشے گا؟ توجہ ہے؟ بس ایک اور حدیث سن لیں، گنجائش ہے جی؟ ایک اور حدیث سنا دوں؟ جی حدیث آ گیا، ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ حدیث نہ سنیں اور کمال نہ ہو گیا؟ کیا بات! اللہ اکبر، محبت سے سبحان اللہ لگے۔ یہ بھی بخاری میں ہے، جو اب سنانے لگا ہوں یہ بھی بخاری میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ کتنے؟ 99 جب قتل کر لیے نا تو ایک دن خیال آیا دل میں بیٹھے بیٹھے، یار تو نے بھی تو مرنا ہے، جب تو مر جائے گا اللہ نے پوچھ لیا ہوئے تو نے 99 بندے مار دیے میرے، تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اب سوچنے لگا میں نے 99 بندے مارے ہیں، توبہ کروں، پتہ نہیں اللہ توبہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ توبہ تو پھر کروں نا جب قبول کرے، پتہ نہیں قبول کرے کہ نہ کرے۔ تو وہ توبہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک مولوی صاحب کے پاس گئے۔ میرا خیال ہے وہ مولوی صاحب نا جیسے آج کل کہتے ہیں شبان کی رات میں اللہ اللہ کرنا کہاں سے آ گیا، وہ شاید اسی کمپنی کا تھا، خشک طبیعت کا تھا۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ صحیح پوچھو۔ او جی 99 بندہ مار بیٹھا ہوں، صرف 99 بندے مارے ہیں، تو میں توبہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، کیا توبہ کروں اللہ بخش؟ توبہ توبہ توبہ، او 99 بندے مار کے تو توبہ کا مسئلہ پوچھنے آ گیا؟ اوے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں پھینکے گا۔ اب بندہ سوچنے بیٹھ گیا، سوچ کے سوچا جب جانا ہی جہنم میں ہے پھر تو کیوں بچے؟ جانا ہی جہنم میں ہے پھر تو کیسے بچے میرے ہاتھ سے؟ لو جی 99 آدمی 100واں مولوی، سینچری پوری، 100 آدمی قتل کر دیے، وقت گزرتا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اوے تو نے مرنا ہے، تو نے مرنا ہے، ایک دن منہ پہ مٹی پڑنی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ کیا بنے گا اگر اللہ نے پوچھ لیا؟ توبہ کر، ساتھ ہی خیال آیا توبہ تو پھر کروں جب قبول ہو۔ اس نے کہا تھا قبول نہیں ہوتی، کہا چلو کسی اور سے پوچھتا ہوں۔ تو اب کسی اور کے پاس گیا توبہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جس آدمی سے ملا، یار میں نے 99 آدمی 100واں مولوی مار دیے، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا بھئی سیدھی بات ہے مجھے تو نہیں پتہ، ہاں وہ ایک جگہ نا وہ سامنے اللہ والوں کا ڈیرا ہے، اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کے ڈیرے پر چلا جا، وہاں جا کر توبہ کا مسئلہ پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے اللہ تیری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات! تو وہاں سے وہ چلا اپنے گھر سے، کیا کرنے چلا؟ توبہ کا مسئلہ پوچھنے۔ ابھی توبہ نہیں کی، لیکن جب دل میں آ گیا تو سمجھا توبہ ہو ہی گئی نا۔ جب دل میں آ گیا، شرم آ گئی یار اللہ کو جواب دینا ہے، تو کیسے توبہ کی جائے؟ اب تو توبہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا، ابھی راستے میں ہی ہے، آ گئے اسرائیل۔ اِذَا جَاءَ جب موت آ جاتی نا، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے، موت آ گئی۔ اب سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ فوت ہوا تو اللہ کے فرشتے آ گئے لینے کے لیے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔
جنتی فرشتوں نے کہا یہ بندہ ہمارا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں واہ واہ واہ، بلے بلے، وہ 99 بندے 100واں مولوی اس نے مارا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ ابھی بھی کہتے ہو جنت میں جائے گا؟ نا یہ تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے کہتے ہیں نا بے شک 99 مار دیے، 100 پورے مار دیے، لیکن اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، توبہ کا مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا، بندہ جنتی ہے۔ اب فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ایسا کرو، جہاں سے چلا ہے اور جہاں جانا ہے اس جگہ کو ناپو۔ مثلاً یہاں سے چلا ہے اور یہاں آنا ہے، جگہ کو ناپو۔ اگر اللہ والوں کے قریب ہے اور گھر سے دور ہے، اللہ والوں کے قریب ہے تو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، اور اگر اللہ والوں سے دور ہے، گھر کی طرف ہے، گھر سے قریب ہے، اللہ والوں سے دور ہے، تو فرمایا اب جہنم میں پھینک دو۔ اچھا یہ دیکھو بھی بخاری میں لکھا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، کس کے پاس ہے تو جنت میں لے جاؤ؟ اوے بولو اے، کن کے پاس ہے تو جنت میں لے جاؤ؟ ابھی بھی کملے پوچھتے ہیں، وہ جو پوچھتے بھی وہ ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں، بخاری 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 کرتے ہیں۔ اب ہمیں کہتے ہیں داتا صاحب کیوں جاتے ہو، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو، کملے ہو، یہ حدیث بھول جاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا فاصلہ ناپو، گھر کے قریب ہے تو جہنم میں پھینک دو، اگر گھر سے دور ہے، اللہ کے ولیوں کے قریب ہے تو کہاں لے جاؤ؟ جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا جو بندہ رب کے ولیوں کے قریب ہوتا ہے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اب فرشتوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا، یہاں سے دونوں طرف، درمیان تھا یہاں، سمجھ آئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی وہ اللہ والوں کی طرف آ رہا تھا نا، درمیان میں نہیں پہنچا تھا، بس ایک بالشت دور تھا، بھی درمیان میں پہنچنے سے اس کی موت آ گئی تھی۔ گھر کے قریب تھا، اللہ والوں سے دور تھا، لیکن رب تو دیکھ رہا تھا نا یہ جا کدھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فاصلہ ناپنے سے پہلے زمین کو حکم دیا، ادھر والی کو، فرمایا تو ذرا کھلی ہو جا۔ ادھر والی زمین کھلی ہوگی، اور جدھر جانا ہے ادھر والی زمین کو اللہ نے فرمایا تو ذرا سکڑ جا، اور ادھر والی کو کیا فرمایا؟ تو کھل جا۔ پتہ چلا بندہ نیت سچی رکھے، رب والوں سے پیار رکھے، عمل میں کمی بھی ہو، رب اب پہ توڑ لا دیتا ہے۔ کمی تھی نا ابھی، اللہ نے توڑ خود لگایا کہ نہیں لگایا۔ اب جب زمین کو اللہ نے یہ آرڈر دے دیا، ادھر والی پھیل گئی، ادھر والی سکڑ گئی، جب فاصلہ ناپا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ والوں کے قریب تھا، گھر والوں سے دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے 100 قتل نہیں دیکھے، اللہ والوں کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دیا۔ اب بتاؤ یہ بخاری کی حدیثیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، تو جو اس رات میں آ کر رب رب کرے گا، اللہ کرے گا، کیا خیال ہے اللہ اس پر مہربانی نہیں فرمائے گا؟ یقیناً اللہ مہربانی فرمائے گا۔ تو کوشش کیجئے اس رات جتنا ہو سکے رب کو منائیں، اللہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر میں آنے اور اللہ کرنے، اور یہ جو رب کی راہ سے روکنے والے شیطان ہیں، ان شیطانوں سے ہر معاملے میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ